بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سری اور جہری نماز میں سورہ فاتحہ کا حکم۔ کہتے ہیں جی زید خان انڈیا سے پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ فرض نماز جو سری ہوتی ہے اس میں سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے، جبکہ جہری نماز جو ہوتی ہے اس میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ اگر میں حنفی ہونے کے باوجود اس رائے پر عمل کروں تو کیا میری فرض نماز قبول ہو جائے گی یا نہیں؟ زید خان انڈیا سے۔ زید خان، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا یہ کلپ میں نے بھی سنا ہے۔ انہوں نے ایک بیچ کی رائے نکالی ہے امام شافعی اور امام ابو حنیفہ کی رائے کے درمیان سے۔ تو اس بارے میں ایک اصولی بات دیکھیں، سمجھ لیں کہ جتنے بھی اسکالرز ہیں اس زمانے میں تو ہر فیلڈ کے ایک اہل ہوا کرتے ہیں۔ کچھ دن پہلے کسی نے پوچھا ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے قسطوں کے کاروبار کو حرام کہا ہے، تو اس کو بھی میں نے یہی جواب دیا کہ وہ بھی کلپ میں نے سنا ہے کہ بھئی جو مسائل کا علم ہے نا وہ مفتیان کرام سے پوچھا جائے گا۔ وہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی جو فیلڈ تھی جدید انداز میں قرآن مجید کی تفسیر کرنا اور امپلیمنٹ کرنا اس کو آج کی سوسائٹی پر، اس میں ماشاءاللہ ان کا اللہ نے بڑا کمال عطا کیا تھا، اور سوسائٹی میں اس کے بہت مثبت اثرات ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ پڑھے لکھے طبقے میں جو انہوں نے محنت کی ہے اس محنت کا کوئی بھی ہوش مند انکار نہیں کر سکتا، اور اس کی وجہ سے لوگوں کو قرآن سے محبت پیدا ہوئی، اور وہ چیزیں جو قرآن کے وہ اہم موضوعات جو بالکل دبے چلے جا رہے تھے ان کو انہوں نے اجاگر کیا، اور اس دور میں جدید ذرائع استعمال کر کے اجاگر کیا۔ اجاگر تو علماء بھی کر رہے تھے، لیکن علماء ان جدید ذرائع اور اس جدید انداز میں نہیں کر رہے تھے، جس کی وجہ سے جو پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ علماء سے دور ہوتا جا رہا تھا، کیونکہ علماء کے حلقے تھے مخصوص جگہوں پہ، تو انہوں نے اس زمانے میں جو میڈیا کا استعمال کیا، جس کا فائدہ یہ ہوا کہ میڈیا کی وجہ سے ان کی بات دنیا تک پہنچی۔ تو یہ بہت اچھا شاندار کام کیا انہوں نے، آج بھی ان کے کلپ وائرل ہوتے ہیں، بڑا اچھا لگتا ہے۔ لیکن مسائل کے بارے میں خوب سمجھ لیں کہ وہ مفتیان کرام کا کام ہے مسائل بتانا۔ تو حدیث میں صاف طور پر ہے من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ۔ ایک طرف یہ حدیث ہے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے اسی کو اختیار کیا ہے۔ اسی طرح جو احادیث جس میں آتا ہے الا بام القرآن، سوائے ام قرآن، یعنی سوائے سورہ فاتحہ کے، کہ کچھ بھی نہ پڑھو لیکن سوائے فاتحہ کے، اس طرح کی جو روایات ہیں ان سے امام شافعی نے استدلال کیا ہے۔ لیکن امام حنیفہ کا استدلال سب سے پہلے قرآن مجید ہے، اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو خاموشی سے سنو۔ یہ جمعے کے خطبے کے بارے میں بھی ہے اور نماز کے بارے میں بھی ہے۔ اور دوسری بات جو صحیح حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، جس شخص کا کوئی امام ہو تو امام کی قراءت مقتدی کے لیے کافی ہے۔ تو اس حدیث میں سری اور جہری نماز میں فرق نہیں کیا گیا کہ جہری میں تو کافی ہے، سری میں کافی نہیں ہے۔ اسی طرح صحیح ہے مسلم کی حدیث ہے کہ امام کو امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، جب وہ تکبیر کہے تو تکبیر کہو، وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، جب قراءت شروع کر دے تو خاموش ہو جاؤ، وَإِذَا قَالَ وَلَا الضَّالِّينَ، جب وَلَا الضَّالِّينَ کہے قُولُوا آمین تو آمین کہہ دیا کرو۔ تو اس طرح کی بہت ساری روایات ہیں جس سے امام حنیفہ رحمہ اللہ کی رائے کی تائید ہوتی ہے۔ تو ایک فقہ کو فالو کرنا چاہیے، دوسرے پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ ہر مجتہد نے اپنی بساط کے مطابق قرآن و حدیث کو سمجھا اور امت کے سامنے پیش کیا۔ تو اب امت ان مجتہدین کے برابر نہیں ہے علم میں، اور آج کے اسکالرز بھی ان مجتہدین کے برابر نہیں ہیں۔ ابو حنیفہ، شافعی، مالک، احمد بن حنبل، یہ تابعین تبع تابعین کے دور کے لوگ تھے، پوری امت نے ان کو مسائل میں فالو کیا ہے۔ تو کوئی بھی آج کے دور کا، مجھ سمیت میں اپنے آپ کو بھی اس میں داخل کرتا ہوں، ہم جیسے لوگ جو آج کے دور میں کتنے ہی بڑے ہوں وہ ان مجتہدین کے لیول کے نہیں ہو سکتے۔ تو اس لیے انہی میں سے کسی ایک کو فالو کریں اور پھر مکمل اسی کو فالو کریں۔ آدھا تیتر آدھا بٹیر بننا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہم نے بعض جگہوں پہ دیکھا ہے کہ لوگ فقہ حنفی کو فالو کر رہے ہیں، کیکڑا کھانے کے لیے شافعی فقہ کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ کیا مذاق ہے بھائی؟ تو بعض شافعیوں کو ہم نے دیکھا ہے وہ امام شافعی کے فقہ کو فالو کر رہے ہیں، اور جہاں ان کو مزہ آتا ہے فقہ حنفی میں وہاں حنفی بن جاتے ہیں وہ۔ تو یہ تو دین کے ساتھ مذاق ہے نا، اس کی تو کوئی بھی اجازت نہیں دیتا۔ تو آپ کو بھی میں یہی کہوں گا، آپ نے مجھ سے پوچھا ہے کہ آپ اگر حنفی ہیں تو مکمل حنفی بن کے رہیں، تو حنفیہ کے نزدیک سری اور جہری دونوں نمازوں میں خاموش رہا جائے گا، اس حدیث کی وجہ سے جس میں آتا ہے کہ جس کا کوئی امام ہو تو امام کی قراءت مقتدی کے لیے کافی ہے۔
تو اب بتائیں کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اس حدیث سے سری نماز مراد ہے، جہری مراد ہے، سری نہیں ہے، تو کیا جہری نماز میں امام کی جو قرات ہے، جو سورہ فاتحہ ہے، وہ جب مقتدی کے لیے اگر آپ کہتے ہو کافی نہیں ہے، تو آگے جو صورت میں لا رہا ہے پھر وہ بھی پڑھنی چاہیے مقتدی کو. تو جیسے اس حدیث کی بیس پر ہم کہتے ہیں کہ مطلق قرات کافی ہے، اور جہری نمازوں میں سب اس بات کے قائل ہیں کہ جب سورہ فاتحہ کے بعد امام سورت ملائے گا تو مقتدی سورت نہیں ملائے گا. تو جب وہ والی سورت کافی ہے مقتدی کے لیے تو فاتحہ بھی کافی ہے. تو اس سے یہ صاف پتہ چلتا ہے کہ جہری اور سری نمازوں کا ایک ہی حکم ہے. تو اس لیے ایک فقہ کو فالو کریں، دوسرے پہ طنز اور اعتراض نہ کریں، یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر چل کے نہ رہیں. اور ڈاکٹر اسرار احمد صاحب شروع میں اس طرح مسائل وغیرہ بیان کیا کرتے تھے، اس کے بعد انہوں نے بھی اب اس سے رجوع کر لیا تھا. رجوع کا مطلب مسائل بتانے سے رجوع کر لیا تھا. آخری جو آپ ان کے بیانات سنیں گے تو اس میں وہ مسائل نہیں بتایا کرتے تھے، بلکہ لوگوں کو یہی مشورہ دیا کرتے تھے کہ آپ مسائل علماء سے پوچھیں.